اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ السلام علیکم ناظرین، اقرا ٹی وی کی جانب سے محرم الحرام کی خصوصی نشریات کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان رضا عباس، اور میرے ساتھ ہوں گے سید رضوی صاحب۔ ناظرین، اپنے اس پروگرام میں، اس خصوصی نشریات میں ہم بات کریں گے نہضت و تحریک حسین ابن علی علیہ السلام، جو ہم نے دیکھی، جو ساری دنیا کے سامنے ہیں۔ جانیں گے کہ امام علی مقام نے کس طرح رہتی دنیا تک ظالم اور مظلوم کے کردار کو بالکل عیاں کر دیا، یعنی ان میں کوئی فرق نہیں رہا۔ اس فرق کو بالکل واضح کیا اس تحریک کی وجہ سے۔ ہم جانیں گے اسی تحریک، ہمارے اس پروگرام کا جو موضوع ہوگا یہی ہوگا کہ ظالم اور مظلوم، اور یہ تحریک دور حاضر میں ہم سے کیا تقاضا کرتی ہے۔ رضوی صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ اس کے ساتھ یہ بتائیے گا، امام علی مقام کی بات سے ہی شروع کرتے ہیں، جس طرح انہوں نے کربلا میں کہا، کربلا تحریک کے دوران اپنے یہ جملہ کہا کہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ سب سے پہلے آپ کا شکریہ کہ آپ نے موقع دیا کہ یہاں پر آ کے امام حسین علیہ السلام کے بارے میں کچھ گفتگو کی جائے۔ یقیناً حسین ابن علی علیہ السلام کی زندگی کی ہر پہلو بنی نوع انسان کی ہدایت کے لیے، انسان کی راہ کمال کے لیے بہت بڑی سعادت مندی ہے۔ یہ جو محرم الحرام ہے، یا تاریخ عاشورہ ہے، یا نہضت کربلا ہے، یہ تاریخ انسانیت میں ظلم و ستم کے خلاف، معاشرتی بے راہ روی کے خلاف، اور انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے، انسان کو ظلم سے نکال کے نجات کی طرف لے جانے کے لیے ایک بڑی انقلاب ہے۔ اسی انقلاب کے ذریعے حسین ابن علی علیہ السلام نے لوگوں کو حریت کا درس دیا، لوگوں کو اپنے جیسے لوگوں کی غلامی سے نجات کا درس دیا۔ امام حسین علیہ السلام یہ نہیں چاہتے تھے کہ کوئی جنگ و جدال ہو، مگر حسین ابن علی علیہ السلام بنی نوع انسان کو اپنے جیسے انسانوں کے غلامی سے اور انسانوں کو اپنے ہوائے نفس کی غلامی سے نجات دلانا چاہتے تھے۔ یقیناً یہ حسین ابن علی علیہ السلام کی کمال ہے کہ مولا حسین علیہ السلام انسانوں کو نجات دہندہ ہے۔ اسی لیے حسین ابن علی علیہ السلام کے القابات میں سے ایک لقب ابو الاحرار ہے، یعنی جو آزاد انسان ہیں ان سب کے والد، یا ان سب کے ابو الاحرار، احرار کے اب ہے۔ تو اس سے یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ معاشرے انسانی میں کہیں بھی ظلم و فساد ہو، وہاں پر ہر حسینی کے لیے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ وہاں پر ہر حسینی کے لیے ظلم کے خلاف نبرت آزما ہونا، اور ظالم کے خلاف کھڑا ہونا، اور مظلوم کی حمایت میں کھڑا ہونا چاہیے۔ جیسے کہ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، کونا للظالم خصما وللمظلوم عونا۔ یہ مولا علی علیہ السلام نے اپنے آخرین وقت میں اپنے بیٹوں سے نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، اے میرے بیٹو، کونا للظالم خصما، ظالم کے ساتھ سخت گیر ہو جاؤ، وللمظلوم عونا، اور مظلوم کی مددگار اور حامی بنے رہو۔ یہ حسین ابن علی علیہ السلام کا درس مولا علی علیہ السلام سے لیا ہوا درس ہے۔ مولا علی علیہ السلام نے جو درس دیا پیغمبر دو عالم سے لیا ہوا درس ہے، بے شک۔ اور جو پیغمبر دو عالم نے جو درس لی ہے وہ خداوند قدوس کی طرف سے نازل کردہ وحی کردہ باتیں ہم تک پہنچائی۔ اچھا، اس میں جو یہ پہلو تھا کہ جو میرے سوال کا جو پہلا جو تھا کہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، امام کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں؟ ہاں، یہاں پر مولا علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں کہ مجھ جیسا یزید جیسا نہیں ہو سکتا، مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ یہاں پر یہ صرف اس دن کی، صرف ایک یزید کی بات نہیں ہو رہا، یہاں پر صرف اور صرف وہ جو یزید ابن معاویہ ہے اس کی بات نہیں، یہاں پر یہ یزیدی کردار جس جس انسان میں ہوگا ان سب سے حسین علیہ السلام کا جنگ ہے۔ جو حسینی کردار کو ماننے والے ہیں، جو اس نہضت کربلا کو ماننے والے ہیں، ان کے لیے بھی ضروری یہی ہے، جو بھی جہاں بھی جس مقام پر بھی ظلم اگر دیکھیں تو اس ظلم کے خلاف کھڑا ہو جائے،
تو اسی لیے فرمایا مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا یزید جیسوں کی بھی عد نہیں کرتا۔ تو یزید جیسا کردار ہمارے معاشروں میں دیکھے یہاں بھی ہو سکتا ہے۔ ممکن ہے 1461 ہجری میں جو یزید تھا اس سے کہیں زیادہ ظالم لوگ ہمارے اس معاشرے میں ہو۔ ہمیں بھی حسین ابن علی علیہ السلام کی اس نہضت سے درس لیتے ہوئے ہمیں بھی اسی کردار کو عام کرنا چاہیے، ہمیں بھی اسی کردار کو عام کرنا چاہیے۔ اس میں رضوی صاحب یہ بتائیے گا کہ عبادات کبھی رکی نہیں، جی 61 ہجری میں بھی عبادات ہوتی رہیں، حج ہوتے رہے، عمرہ ہوتے رہی، نمازیں لوگ پڑھتے رہے، تہجد گزار ہوتے رہے، یقینی طور پر آج بھی یہ سب ہو رہی ہیں۔ ان سارے معاملات میں عبادات ہوتی رہی ہیں، اسی دور کے اندر سے نکل کے امام علی مقام جاتے ہیں، کیا لوگوں یہ ذہنوں میں سوال نہیں آتا کہ عبادات تو ہو رہی تھیں، پھر امام علی مقام نے تحریک کیوں شروع کی؟ امام اس چیز میں کیا ان متدین لوگوں کو کیا سمجھانا چاہتے ہیں؟ یقیناً یہ ایک بہت اچھا سوال ہے۔ لوگ یہی سمجھ رہے تھے نارمل حالت میں حج بھی کر رہے ہیں، زکوٰۃ بھی دیا جا رہا ہے، لوگوں کے معاملات بھی چل رہے ہیں، مگر جو خداوند قدوس نے قرآن مجید میں بھی ارشاد ہوا ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی، یہاں پہ یہ جو حکم ہوا ان اللہ یأمر بالعدل، وہ عدالت قائم نہیں ہو رہا، جیسے کہ مولا علی علیہ السلام نے بھی فرمایا حکومتیں سلطنتیں کفر سے تو قائم رہ سکتی ہے مگر ظلم سے قائم نہیں رہ سکتی۔ حسین ابن علی اس ظلم کا خاتمہ چاہتے تھے، اسی لیے اپنے گھر بار کو لے کے، اپنے بیوی بچوں کو لے کے کربلا کی طرف جاتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کی نہضت کا آغاز اگر دیکھیں، حج پہ جاتے ہیں، حج کا رستہ ترک کر کے کربلا کی طرف جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ حج تو ہو رہا تھا، یقیناً ہو رہا تھا، لوگ مالی معاملات میں زکوٰۃ بھی ادا کر رہے تھے، مگر جو ظلم تھا، ظلم کو لوگوں نے اپنا شیوا بنایا ہوا تھا۔ خصوصاً جو یزید کی بات ہے، یزید وہ شخص تھا جو ایک طرح سے اسلام کا لبادہ اوڑھا ہوا تھا، اپنے آپ کو خلیفۃ المسلمین بھی کہتا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ نفس محترمہ کا قاتل تھا، ظلم بھی کرتا تھا، شراب بھی عام پیتا تھا، یعنی وہ اپنے کردار سے ظالم شخص، اور لوگوں کو دکھاوا کے لیے وہ اپنے آپ کو ایک خلیفۃ المسلمین کی جگہ پر لوگوں کو سمجھا۔ بالکل وہ سمجھتا تھا۔ رضوی صاحب اس کے ساتھ یہ بھی بتائیے گا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کیا چیزیں ہیں، ان کی ذرا تفصیل میں اگر ہم جائیں۔ یقیناً امر بالمعروف نہی عن المنکر کے لیے ہی یہ نہضت کربلا کا آغاز ہوا، جس کے بارے میں مولا حسین علیہ السلام جب مدینے سے نکل رہے تھے اس وقت فرمایا انی لم اخرج عشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما وانما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی۔ یہاں پہ یہ فرمایا گیا، وقت کم ہے اس لیے جلدی جلدی آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، وانما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، فرمایا میں صرف اور صرف اپنے نانا کے مدینہ چھوڑ کے نکل رہا ہوں، اس لیے نکل رہا ہوں کہ میرے جد کے امت میں اصلاح ہو جائے، امر بالمعروف ہو جائے، ارید ان آمر بالمعروف، فرمایا میں حسین ابن علی یہ چاہتا ہوں امر بالمعروف عام ہو جائے۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر کیا ہے؟ تو علماء فرماتے ہیں نہی عن المنکر صرف اور صرف عام چیز، ایک تو یہ ہے کہ ایک چیز غلط ہے اس سے روک لینا، ایک چیز واجب ہے اس کا حکم دے دینا، یہ امر بالمعروف نہی عن المنکر ہے۔ مگر ایک معاشرہ انسانی میں اگر دیکھیں، جب یہ امر بالمعروف نہی عن المنکر ختم ہو جائے تو وہ معاشرہ تباہی کے رستے پہ نکل جاتا ہے۔ جب لوگوں کو یہ معلوم ہونا ختم ہو جائے کہ اچھی چیز کون سی ہے، بری چیز کون سی ہے، جب ان میں یہ معلوم ہی نہ ہو، جب پتہ ہی نہ لگے کہ اچھی چیز کون سی ہے، بری چیز کون سی ہے، تو وہ معاشرہ بے راہ روی کی طرف چلا جاتا ہے اور وہ معاشرہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ دور حاضر میں جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ برائیاں ہماری آنکھوں دیکھی حال ہوتی ہیں، ہمارے معاشرہ اس پوری تحریک اتنا ہو جانے کے باوجود بھی شاید ہم یہ کہنے پہ میں حق بجانب ہوں کہ ہم نے کچھ سیکھا نہیں، اس تحریک سے، اس نہضت سے ہم نے کچھ سیکھا نہیں۔ ہمارے سامنے برائیاں ہوتی ہیں، ہم بجائے کہ ان کو روکیں یا اس ظلم کرنے والے کا اگر ہم ہاتھ روکیں، ہم اس کی طرف نہیں جاتے، یہی کہتے ہیں کہ اس کا عمل ہے اسی کے ساتھ ہی دفن ہو جائے گا۔ امام علی مقام نے اس ظلم کو تو روکا،
نکل کے روکا، لیکن کیا وجہ ہے کہ ہمارا معاشرہ یا ہم جو جوان نسل ہیں یا ہم سے جو پہلے ہیں یا جو بعد میں آئیں گے، یہ کیوں نہیں اس تحریک، کیا چیزیں ہیں جو رکاوٹ بنی ہوئی ہے کہ ہم اس تحریک سے پورا وہ منبع نہیں لے رہے؟ یقیناً یہ حضرت امام حسین علیہ السلام سے اور حضرت امام حسین علیہ السلام کی اس نہضت سے، اس تحریک عاشورہ سے دوری کا نتیجہ ہے۔ ہم نے رسم و رواج کو تو زندہ رکھا ہوا ہے، مگر جو مقصد حسین علیہ السلام ہے اس کو زندہ نہیں رکھا۔ اسی وجہ سے مقصد حسین علیہ السلام کو ہم نے دور پیچھے کر دیا ہے، ہم اپنے ہوا و ہوس کو آگے کر دیا ہوا ہے۔ اس وجہ سے معاشرے میں لوگ اسلام کے لبادے میں بھی ہے، مگر اس کے باوجود نہی عن المنکر نہیں ہو رہا، امر بالمعروف نہیں ہو رہا۔ یہ حقیقت میں حسین ابن علی علیہ السلام کے اس نہضت سے دوری کا نتیجہ ہے۔ حقیقی معنوں میں ہم نے حسین ابن علیہ السلام کے اس نہضت کو اپنے اندر اپلائی نہیں کیا ہے۔ عزاداری کیا ہے؟ عزاداری یہ سید الشہداء اگر کہیں، یہ ایک سوال ہے عزاداری کے بارے میں۔ عزاداری اوورال تو یہ ہے کہ عزاداری کسی کے غم میں گریہ کرنا، رونا، ماتم کرنا، یہ عزاداری ہے۔ مگر حسین ابن علی علیہ السلام کی عزاداری کا مطلب یہ ہے کہ عزاداری ایک طرح سے گریہ وزاری بھی کریں، غم میں بھی رہیں، ماتم بھی کریں، اس کے ساتھ ساتھ حسین ابن علی علیہ السلام کی تعلیمات کو عام کرنے کی کوشش کریں۔ جو ظلم و ستم خاندان رسالت پر ہوا ہے اس ظلم کو آشکار کریں، معاشرے تک پہنچائیں۔ حسین ابن علی علیہ السلام نے قربانی کس لیے دی ہے یہ معاشرے تک پہنچائیں، یہ حقیقی عزاداری۔ رضوی صاحب، جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ محرم الحرام کی مثلا 2 محرم الحرام ہے، دیکھتے ہیں کہ محرم الحرام کا جب سلسلہ آتا ہے میڈیا میں، سوشل میڈیا میں، ایک خوف کی علامت بن جاتی ہیں چیزیں، محرم الحرام آ گیا ہو، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ آخر کیوں اس پاک محرم کے اس ماہ کو ایک ڈر اور خوف کی علامت سمجھا جاتا ہے؟ جو مہینہ امن کا درس جو دیتا ہے اس میں کیوں اتنی خوف میڈیا پھیلاتا ہے، یا کسی خواص کی جانب سے، کن خواص کی جانب سے یہ محرم کا جو پہلو بدل دیا گیا ہے کہ ایک خوف کی علامت بنا دیا گیا؟ ایسا کیوں ہوا؟ یقیناً یہ انسان، معاشرے انسانی میں، خصوصاً ہم اپنے ملک میں دیکھیں تو یہاں پر اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات سے دوری کا نتیجہ ہے۔ اوورال کوئی خوف نہیں ہے، کوئی ڈرتے نہیں ہیں۔ عزاداری کا مطلب یا حسین ابن علی علیہ السلام کا مطلب یا محرم الحرام کا مطلب کوئی خوف ڈر نہیں ہے۔ باوجود یہ کہ کچھ لوگ اس طرح سے پھیلاتے ہیں، کچھ لوگ اس طرح کی افواہیں پھیلاتے ہیں جس کے ذریعے سے مثلاً جلوسوں میں، مثلاً ماتمداری پہ، مثلاً مجلس عزا میں جانے سے روکنے کے لیے یہ چیز شاید لوگوں کی ذہن میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ افواہ پھیلایا جاتا ہے تاکہ مقصد حسینیت سے لوگوں کو دور رکھا جائے، یا اس عزاداری سے لوگوں کو دور رکھا جائے، اس نہضت سے، اس انقلاب سے لوگوں کو دور رکھا جائے، مقصد حسین سے دور رکھا جائے۔ کیا تقاضا کرتی ہے رضوی صاحب یہ تحریک آج کے معاشرے؟ آج کے معاشرے کے لیے تحریک عاشورہ جس طرح سے 61 ہجری میں حسین ابن علی علیہ السلام صدا دے رہے تھے حل من ناصر ینصرنا، اسی طرح آج بھی یہ نہضت، یہ انقلاب صدا دے رہی ہے حل من ناصر ینصرنا، یعنی اسلام کے لیے آج بھی مدد کی ضرورت ہے۔ اسلام کے لیے آج بھی لوگ اپنے نفسانی غلامی سے نکل کے دین خدا کے لیے قربانی دینے کی ضرورت ہے۔ دین خدا کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے دین خدا پر حقیقی طور پر عمل پیرا ہونے کی ضرورت ہے۔ رضوی صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور ہم اور ہمارے ناظرین آپ کی گفتگو سے مستفید ہوئے۔ انشاءاللہ، بہت شکریہ آپ کا۔ ناظرین، یہی مقصد ہے اس تحریک کا، جیسے رسول رضوی صاحب نے بیان کیا کہ ظالم اور مظلوم کا جو پہلو ہے وہ ہمیں دیکھنا ہوگا، اور اسی تحریک، اسی نہضت کا امام علی مقام نے جو شروع کی، جو اب تک شروع ہے، جو ختم نہیں ہوئی، اس کا مقصد یہی ہے کہ ہر دور میں، ہر معاشرے کے اندر ظالم اور مظلوم کا کردار آتا رہے گا۔ تم نے کس صف میں کھڑا ہونا ہے یہ آپ کا فیصلہ ہوگا۔ اسی ذیل میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اگر میں حدیث بیان کروں، آپ علیہ السلام اپنے اصحاب میں بیٹھے ہوئے تھے، فرمایا، اے لوگو، ظالم کی بھی مدد کرو اور مظلوم کی بھی مدد کرو۔ اصحاب نے پوچھا، یا رسول اللہ، مظلوم کی مدد تو سمجھ آتی ہے، ظالم کی کیسے مدد کریں؟ فرمایا، اس کو اس کے ظلم سے روکو۔ تو ناظرین، مقصد یہی ہے، ظلم کرنے والوں کو اس کے ظلم سے روکا جائے۔
یہی مقصد دین ہے، یہی اس نہضت کا مطالبہ تھا جو آپ کے سامنے ہم نے رکھا۔ ناظرین، اگلے پروگرام تک ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔